اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اجمعین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ہم پہ اپنا فضل اور کرم کیا، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ہمیں اپنے دروازے پہ آ کے بٹھا دیا کہ مانگیں، دین سیکھیں، کیونکہ دین سیکھنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ہم اس نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سب پہ بہت ساری سلامتی ہو، آپ کی نسلوں پہ، آپ کے آبا پہ، آپ کے پیاروں پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، سب کا تصور کر کے، اور اعتکاف کی سنت اعتکاف کی آپ نیت کر لیا کریں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، بلکہ ایسے کہہ لیتے ہیں کہ نوائی تو سنت الاعتکاف، کہ ہم سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے اس عمل کو قبول کرے اور ہمارے بیٹھنے کو متقفین میں لکھ دیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آج جو ہے انگلینڈ سے ایک کوشچن آیا تھا بچی کا کل، اس کو تھوڑا سا انٹرٹین کر لیتے ہیں کہ کسی لیکچر میں ان نے سنا، ہم نے بات کی تھی حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے کچھ نفل پڑھنا، ہدیہ کرنا، مختلف موقعوں پہ یہ بات ہوتی رہی، ہمارے مختلف لیکچر ان نے سنے، اللہ پاک انہیں خوش آباد رکھے انشاءاللہ۔ تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا یعنی آپ کو فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ نفل جو ہیں یہ کتنے یعنی پاورفل ہیں، وہ کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہی تھی، یا اس کا کوئی ریفرنس ایسا ہو کہ جس سے میرے دل کو تقویت ملے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم سب کی بھی تسلی ہو جائے گی، تو اللہ کریم صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا جگر گوشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ صحابہ اکرام کو روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی منوانی ہوتی تھی تو وہ خود کہنے کی جرت نہیں کرتے تھے، یعنی جلال نبوت تھا، حد ادب تھی، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے پاس بزرگ جید صحابہ جایا کرتے تھے اور جا کے ان سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ بات منوا دیں۔ تو یہ جو ریفرنس ہے یعنی یہ ازلوں سے چلتا آیا ہے۔ بزرگ جو ہیں وہ مختلف راتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ از بی بی فاطمہ زہرا کے نام کے نفل پڑھ کے ان کو ہدیہ کیے جاتے ہیں، یہ عمل میرے اعمال میں بھی بہت مدتوں رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیتاً اپنے نوافل پیش کریں، اور آپ کی اہل بیت اور بالخصوص از بی بی فاطمہ زہرا کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی اور اللہ کی کریمی بہت شفقت کی نظر پڑ جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کا فیڈ بیک بہت زیادہ ہے، میں خود اس کا یعنی فیڈ بیک آپ کو دیتی ہوں کہ آپ یہ ضرور عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اور ایک واقعہ جس نے میری زندگی پہ بہت اثر کیا، آپ بھی آن لائن جا کے اس واقعے کو پڑھ سکتی ہیں۔ میرے پاس شہاب نامہ تھا یہاں پہ بک لیٹ کی صورت میں، حضرت قدرت اللہ شہاب رحم اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ ہوا یہ کہ مجھ سے کسی نے کسی کلاس میں، مجھے یاد ہے کسی نے مجھ سے بارو کیا، واپس کیا کسی لیکچر کے دوران ہی، تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا میں بارو کر لوں؟ میں نے ان کو پکڑایا، مجھے ان کا نام یاد نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے ان کے گھر میں اتنی موٹی بک پڑی ہے، لیکن وہ انہوں نے واپس کرنے کی، میں نے کئی دفعہ اس پلیٹ فارم سے کہا لیکن وہ مجھے واپس نہیں ملا۔ تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین آن لائن مجھے اس کا ورژن شہاب نامہ کا مل گیا ہے۔ آج صبح میں نے اس کا وہ چیپٹر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ اس بچی کی تشفی کے لیے بھی میں آپ کو وہ بتا دوں کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے جو نفل ہیں حضرت قدرت اللہ شہاب نے پڑھے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بستی میں سے گزرا جا رہا تھا، تو کسی دیہات کی بستی میں نے دیکھا کہ جمعے کا ٹائم ہے، میں وہاں چلا گیا۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، اور گاؤں کے جیسے مولانا صاحب، زیادہ اس طرح علم کی بڑی بڑی کتابیں تو انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، لیکن اللہ پاک نے ان سے خدمت لی ہوتی ہے کہ وہ بستی والوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو واقعات سنا رہے تھے، میرا دل ان پہ کبھی مانا کبھی نہ مانا، کبھی ان واقعات پہ مجھے ہنسی بھی آئی کہ کچھ اپنی طرف سے بھی بنا کے تھوڑے سے ان نے بیچ میں ڈالے ہوئے تھے لوگوں کو جذبہ بڑھانے کے لیے آڈینس کا۔
تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک واقعہ ایسا بیان کیا جو میرے دل کو جا کے ٹھا کر کے لگا، اور واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی بات ایسی یعنی منوانی ہوتی تھی، کوئی ایسی بات، تو وہ خود خوف زدہ ہوتے تھے، جلال نبوت ہوتا تھا، تو اس بی بی فاطمہ تو زہرا سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ جا کے اپنے بابا جان سے یہ بات منوا دیں. تو وہ بی بی جو ہیں بی بی صاحبہ جاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے بابا جان سے وہ بات کرتی تھی تو آپ انہیں انکار نہیں فرماتے تھے. کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو لگ گئی. میں نے اسی مسجد میں وہاں ہی بیٹھے بیٹھے جمعے کے بعد میں نوافل پڑھنے لگ گیا. کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی روح کو ہدیہ کی. ٹھیک ہے، اور اس بات کو 6-7 ہفتے گزر گئے. میں اس بات کو بھول بلا چکا تھا. یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھا، تیسرے کسی شخص کو خبر نہیں تھی. تو کہتے ہیں 6-7 ہفتوں کے بعد مجھے میری جرمنی سے میرے ایک کزن یا دوست کی وائف جو جرمن کنورٹڈ مسلم تھی، ان کا ایک خط موصول ہوا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے آج حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آئیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب سے یہ کہہ دو کہ میں نے ان کی درخواست بابا جان کے حضور پیش کر دی ہے، اور وہ درخواست شفقت سے منظور کر لی گئی ہے. حضرت قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کریم حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی روح کو یہ اجازت مرمت فرمائے کہ وہ اللہ کریم یہ اجازت حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی روح کو مرمت فرمائے کہ وہ اپنے بابا جان کے حضور یہ درخواست پیش کریں کہ یہ جو سلسلہ اویسیہ ہے بزرگان دین کا، اگر یہ حقیقت ہے تو میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی اور مدد فرمائے. اور یہ خط کہتے ہیں موصول ہوا، تو مجھے تو حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ تو بات صرف مجھے پتا تھی. تو خواب میں تشریف لائی ہیں بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پہ انہوں نے پھر مجھے خط لکھا ہے. تو کہتے ہیں میں 3 دن تک خوشی سے اپنے کمرے میں بند رہا، اور میری روح جو ہے نا وہ ایسے ہو رہی تھی کہ میرا ذکر اور کس کی محفل میں، والد دیکھیں محترم اور بیٹی دیکھیں اور میرا ذکر. تو کہتے ہیں میری روح ایسے ہو رہی تھی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اس سلسلے میں چنا. پھر بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد مجھے ڈیفرنٹ خواب آنے لگے، کچھ بزرگ ہستیاں آتی ہیں، کچھ زبان بولتی، مجھے سمجھ نہ آتی. پھر ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہوں خانہ کعبہ کا طواف کوئی بزرگ کر رہے ہیں سفید کپڑوں میں. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے مسکرائے، اور پھر فرمایا کہ میں حضرت بختیار کاکی ہوں، اور مجھے لے کے وہ حتیم کی طرف آئے اور فرمایا کہ تم اس راہ کے مسافر تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہاری عرضی منظور ہوئی ہے وہاں انکار کی کسی کو مجال نہیں ہے. تو پھر ان کا چناؤ ہو گیا اس سلسلے میں. تو لہٰذا بزرگ بھی اس عمل کو کرتے رہے ہیں. یہ ایک واقعہ تھا. میں خود بھی یعنی نوافل پڑھ کے بی بی فاطمہ زہرا کی روح کو عقیدتاً ہدیہ کرتی رہی ہوں. آپ بھی کریں، اور اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے تو آپ کر سکتی ہیں. اور ویسے بھی ہمارے شیخ بھی یہ عمل دیتے ہوتے ہیں کہ وہ کپلز، وہ جوڑے میاں بیوی جن کے درمیان محبتوں کی کمی ہو، جھگڑے وغیرہ رہتے ہوں، تو وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی روح کو سورت اخلاص کیے 2 تسبیحات 200 دفعہ پڑھ کے بما تسمیہ اول آخر درود شریف ہر روز ہدیہ کیا کریں، صبح شام کیا کریں. اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم جو محبت اس جوڑے میں تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اللہ کریم وہ محبت ہمیں عطا فرما دیں. تو انشاءاللہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو آج کل بہت لوگ فون کر کے اس طرح کی چیزیں شکایتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ عمل دیا کریں لوگوں کو. نوافل بھی دے سکتی ہیں، اور یہ عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے یہ بات اب کافی کلیئر ہوگی کیونکہ یہ واقعہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہوا تھا، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں لفظ بلفظ اس کو نا جس طرح سے ہے اسی میننگ میں آپ کو بتاؤں. تو آج انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک اس بچی کو خوش آباد رکھیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے آج سیٹل ڈاؤن ہو گیا. ایک اور میسج آیا ہے، آڈیو میسج کے جو کرونا کی وبا تیزی سے ظاہر پاکستان میں بھی اب تو پھیل رہی ہے، یہاں پہ بھی اللہ پاک رحم فرمائیں اور پوری امت کو اس وبا سے بچائیں، اس وبال سے بچائیں، اور رمضان سے پہلے اس بیماری کو اس مہینے کی شفقت سے انشاءاللہ ختم فرما دیں.
تو انہوں نے یہ ٹوٹکا بتایا ہے کہ آپ نا 3 قطرے کم از کم ناک میں دونوں نتنوں کے اندر آپ آلیو آئل کے اگر روز ڈال لیں تو اس سے اس وبا سے بچ سکیں گے، کیونکہ یہ اٹیک ظاہر ہے منہ سے بھی ہوتا ہے، ناک سے، لنگز میں، سائنس سے، تو اس کی تو ویسے بھی دیکھیں ناک میں تیل تو ہم سب کافرون کا تیل لگاتے ہیں، ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت موجود ہے، کیونکہ ناک سے ہم سانس لیتے ہیں اور جتنی ڈسٹ ہے اور جو بھی الرجیز وغیرہ یہاں سے ہی جاتی ہیں۔ اگر آپ کچھ دن ناک کے اندر کوئی گریسی چیز آئل وغیرہ نہ لگائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ناک ڈرائی ہو جاتا ہے، اندر سے پکنے لگ جاتا ہے، اور جو ہماری نماز میں 5 وقت ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، یعنی یہ اب نہ ڈالیں تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے پیچھے مصلحت بھی سائنس جو بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیسا ماشاءاللہ بارک اللہ مذہب ہے برکتوں سے بھرپور، کہ ناک کو جب ہم گیلا کرتے ہیں تو دھل جاتا ہے، اس میں مٹی شٹی صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بائیں ہاتھ کی یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی پنکی ہے، اس کو اندر ڈال کے خوب رگڑا جاتا ہے، یہ اور پھر یہ ہے کہ کھنکھارا جاتا ہے، جھاڑا جاتا ہے ناک کو، رات کو سو کے اٹھتے ہیں صبح ناک کو 3 دفعہ جھاڑنا ہوتا ہے۔ تو صدقے جائیں ہمارے مذہب کے، سبحان اللہ، کہ اس میں تو یہ چیز ہے کہ ناک کی ٹیوننگ اور اس کی ساری یعنی کریں، کلیننگ کریں اچھی طرح سے۔ تو تیل ڈالنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ایز اے ٹپ جنرل ٹپ دے سکتے ہیں اس کی کہ بھئی آپ ڈالا کریں، ناک میں بھی تیل لگایا کریں، کانوں میں اور بھووں پہ، سر کے اندر، ناف کے اندر تیل لگایا کریں، پاؤں کے تلووں میں لگایا کریں، تو اللہ کریم انشاءاللہ ہر ایک کو ہر بیماری سے بچائے۔ اور اگر وہ کافرون کا تیل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ 1001 مرتبہ سورۃ کافرون اگر تیل پہ آپ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیں، مختلف قسطوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور رمضان میں اس عمل کو آپ رینیو کر لیا کریں۔ رمضان کی آمد ہے، کچھ عمل آپ نے رینیو کرنے ہیں، ساتھ ساتھ بھی آپ کو ریمائنڈر دیا جائے گا، تو بھی بات چل رہی ہے تو اس میں 1001 دفعہ سورۃ کافرون خود پڑھ کے تیل پہ دم کر کے پانی پہ رکھیں، اور اسی میں سے آپ ہر تیل، لوشن، ہر چیز میں گھر میں ڈالا کریں وہ قطرہ قطرہ، تاکہ سب میں وہ تاثیر اور سیفٹی آئے، کیونکہ اس میں بہت بڑی پروٹیکشن ہے سورۃ کافرون میں، ٹھیک ہے نا۔ شیطان کے لیے تو یہ ایٹم بم ہے، تو کرونا کیا چیز ہے، لہٰذا آپ اس عمل کو یقین دل کے ساتھ کیا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ تغابن اور رحمان 40 مرتبہ وہ بھی آپ نے رمضان میں پڑھ کے اپنے گھر کے مین سورس آف واٹر جو بھی جگ وغیرہ ہے اس کے اوپر دم کر کے رکھیں، پورا سال اسی میں سے پئیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم جن باٹلز پہ کیا تھا ابھی تک میرے نماز روم میں وہی پورا سال انہی میں سے پیا ہے، آپ اس کو ضرور کریں۔ تو یہ عمل ہم ساتھ ساتھ بھی آپ کو انشاءاللہ دہرائیں گے۔ ایک کوسچن اور آیا تھا کہ آپ آج بھی ہم نے وہ گروپ پہ اسی وجہ سے وہ دعا پوسٹ کی ہے، آج جو ذکر آف دا ڈے ہے، اور اس میں جو دعا پوسٹ کروائی وہ اسی نیت سے کروائی ہے کہ یہ اس بچی کا میسج آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ دعا کچھ دن پہلے درود شریف میں ہم نے ذکر میں پڑھنے کو دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے مینز کہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مدینے کی موت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، اور اس دعا کے لیے یعنی اور دنیا بھی تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا، سارے پلانٹ، تو مدینے کے لیے خاص الخاص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دعا میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما۔ کیونکہ اب دور جدید آ گیا ہے نا، تو اس میں ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بچے اس طرح کے کوسچن پوچھتے ہیں، کوئی بات نہیں، پوچھتے ہیں اچھا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ بھئی کیا اللہ پاک نے باقی کائنات بھی تو اللہ کریم نے ہی بنائی ہے نا، اللہ کریم کی کائنات ہے، تو پھر مدینے کی موت جو مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے میں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا جب تک ہمیں مدینے کا ادب پتہ نہیں ہوگا، مدینے کی فضیلت پتہ نہیں ہوگی، تو ہمیں بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کو، نانیوں، دادیوں کو، ماؤں کو تو پتہ ہے، اب نئی جنریشن کے لیے یہ کوسچن اٹھتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم اور بخاری میں، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کی تکلیف اور شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا، سفارش کروں گا۔ آپ درود شریف پڑھا تھا نا پچھلے دنوں، سوال آخا آپ نے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، سلام ہو کس پر؟ ہمارے شفیع پہ، اور سلام ہو کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کا شفیع ہوں گا،
اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ کا نام آئے پلیز آپ 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. آپ نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا. اور مدینہ کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع اور شہید ہوں گا. ایک اور روایت میں ہے جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا اور اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. یعنی آج کل آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ سے کتنی فیملیز آ رہی ہیں جس میں ہمارے جاننے والے بہت سے لوگ ہیں. سعودی عرب سے آئے ہیں, ریاض سے, مکہ سے, جدہ سے, مدینہ سے. کہ بات مینس کہ موسم نہیں اچھا, وہاں گھر نہیں خرید سکتے, نیشنلٹی نہیں ہے, مینس اس طرح کے جو بھی ہیں. یہ میں مثال دے رہی ہوں, اللہ نہ کرے کہ میری اس پہ پکڑ ہو کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے. وہ لوگوں کی زبان سے جو بات ہے اعراض کرے گا. اس حدیث کو پھر غور سے سنیں. مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا. گویا اللہ نے اس کو وہاں سے نکالا ہے, اس سے بہتر بندے وہاں لائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت سفیان بن ابی ظہیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یمن فتح ہوگا. اس وقت کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان سے بہتر ہے اگر جانتے. اور شام فتح ہوگا, کچھ لوگ دوڑتے آئیں گے اپنے گھر والوں اور فرمانبرداروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. اور عراق فتح ہوگا, کچھ لوگ جلدی کر کے آئیں گے اپنے گھر والوں اور اپنے متحدوں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. یعنی پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر آئے گا, اب اس وقت جدید دنیا جو ہماری سائنٹیفک زبان ہے ہم کیا بول رہے ہیں, ہاں یہ تو دیکھو اتنے ویل اسٹیبلشڈ ملک ہیں, ہم کہاں وہاں پہ جائیں. دیکھو مدینہ سب سے بہتر ہے. جہاں جہاں جنگ و جدل, ڈیزاسٹر, سونامیز, وبائیں آئیں گی محفوظ ترین جگہ کون سی ہے؟ مدینہ ہے. یہ حدیث اپنے صحیحین میں ہے. یہ حدیث طبرانی کبیر میں ابو اسود سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دی. یعنی ان کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا, غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر کملی تھی. جب لوگ اس کو کھینچ کر ان کا منہ چھپاتے تو قدم کھل جاتے, پیروں کی طرف ڈالتے تو چہرہ کھل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کملی سے ان کا منہ چھپا دو اور پاؤں پر یہ گھاس ڈال دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا, صحابہ کو روتا پایا, ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ سرسبز ملک کی طرف چلے جائیں گے, وہاں کھانا, لباس, سواری انہیں ملے گی, وہاں لباس, سواری انہیں ملے گی. پھر وہاں سے اپنے گھر والوں کو لکھ بھیجیں گے ہمارے پاس چلے آؤ, تم حجاز کی خشک زمین پہ پڑے ہو حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. تازہ مثال, یہاں جو مڈل ایسٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے جو پیچھے دوست احباب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, ادھر کیا پڑے ہوئے ہو, ادھر آؤ, یہاں دیکھو چائلڈ بینیفٹ ہے, یہاں پہ میڈیکل کی اتنی فیسلٹی ہے, ہائی اسکول تک فری ہے, اتنی اچھی روڈز ہیں, سیف ہو, ساؤنڈ. یہ وہی بات ہے, دوبارہ اس حدیث کو آپ سنیں. کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ سرسبز ملک کی طرف جائیں گے. سرسبز ملک میں جہاں کھانے پینے کو سب کچھ ہوگا, سرسبز ملک کی طرف جائیں گے اور چلے جائیں گے, وہاں کھانا, لباس اور سواری انہیں ملے گی, بڑے بڑے گھر, گاڑیاں, ڈریسز. پھر وہاں سے اپنے گھر والوں کو لکھ بھیجیں گے ہمارے پاس چلے آؤ, تم حجاز کی خشک زمین میں پڑے ہو حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. ترمذی اور ابن ماجہ میں اور بہقی میں حضرت ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے
تو مدینہ ہی میں مرے، یعنی کوئی بیمار ہے تو سٹے کرے وہاں پہ، جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے، کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگ جب شروع پھل دیکھتے، یعنی نیا پھل کوئی آتا، نئی کھجوریں پکتی یا کوئی بھی پھل آتا، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر کہتے، الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت کر، ہمارے سا اور مد میں برکت کر، یا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ، تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی، میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اسی کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انہوں نے کی تھی، اتنی ہی اور برکتیں مکہ سے 2 چاند یعنی برکتیں دے۔ پھر جو چھوٹا سا بچہ سامنے آتا اسے بلا کر وہ نیا پھل یعنی کھجور عطا فرما دیتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مثال دے کر اللہ پاک سے مکہ سے زیادہ برکتیں مدینہ کے لیے طلب فرمائی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور آپ نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے سا اور مد میں برکت فرما، اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جوفہ میں بھیج دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ میں آپ تشریف لائے، اور یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام کو موافق نہیں آ رہی تھی، بہت ساری وہاں پہ وبائی بیماریاں تھیں، تو اس وجہ سے آپ نے دعا مانگی، اور یہاں کی برکتیں 2 چند مانگی ہیں، مکہ سے بھی زیادہ مانگی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے، جو شخص اہل مدینہ کو ڈاج کرے، ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اور ابن حبان میں جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈالے گا۔ اور طبرانی میں عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے نہ نفل قبول کیا جائے۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایزا دے گا، اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمی کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ ایک اور روایت ہے صحیحین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پہ غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، وہ مدینہ ہے، لوگوں کو اس طرح پاک صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دھول دیتی ہے۔ تو پھر ہم وہاں کیوں نہ دفن ہوں، وہاں کیوں نہ جائیں اگر زندگی موقع دے کہ جو ہمیں پاک صاف کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے، صحیحین میں ہی ہے کہ آپ نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں نہ دجال آئے گا اور نہ طاعون آئے گا۔ اور صحیحین میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں کہ وہاں دجال نہ آئے گا، مدینہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر ملائکہ پر باندھ کر پہرا دیتے ہیں، ساتھ جڑ جڑ کے کھڑے ہیں، اور دجال قرب مدینہ یعنی آس پاس شور زمین میں آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ میں 3 زلزلے ہوں گے جن سے ہر منافق، ہر کافر یہاں سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا، اور مدینہ صرف مومنوں کے لیے رہ جائے گا۔ ایسی بستی، اس سے بڑی بستی مرنے کے لیے اور جینے کے لیے کوئی ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اللہ کو پائیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے استغفار فرما دیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔
جو میری قبر کی زیارت کرے، میری قبر پہ آئے، میرے ٹھکانے پہ آئے، میری آرام گاہ پہ آئے. اور طبرانی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زیارت کو آئے سوائے میری زیارت کے اور کوئی حاجت لے کر نہ آئے تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں. صرف اس مقصد کے لیے جائے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کی زیارت کرنی ہے. اور ہمارے شیخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مالی استطاعت ہے تو صرف اسی نیت سے جاؤ، مدینہ جاؤ، حاضری دو، درود و سلام پڑھو اور واپس آ جاؤ کہ صرف آپ کو سلام کرنے آئے، صرف آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. اور ایک اور دارقطنی میں اور طبرانی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت سے مشرف ہوا. یعنی جو بھی حجرہ مبارک تک پہنچے گا تو ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان تک پہنچا ہے، جیسے یعنی حدیث میں لفظ ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی ہے. اور اس شہر میں جہاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں زیر زمین پورے وجود کے ساتھ، پوری ہستی سالم ہے. زمین کی مٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی اجسام کو کھا سکے، اس کی جرت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا. تو کیا ہم امن والوں میں نہیں اٹھنا چاہتے؟ اور بہیقی میں حضرت عمر سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا، شہید کہتے ہیں گواہ ہوں گا، وٹنس. اور جو حرمین میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائیں گے، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن سورج سوانے سے بھی ہوگا، جس دن ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بہن بھائی کو نہیں پہچانے گا، اس دن سب بھاگ رہے ہوں گے. اس دن بندہ امن پالے اور کیا چاہیے. اور ابن عدی سے اس طرح سے روایت ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، یعنی وہ مکہ سے ہی واپس چلا گیا، اس نے مجھ سے جفا کی. اللہ، کئی لوگ جو آفیشل حج کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی مکہ تک گئے، پھر اس کے بعد عرفات، منی، مزدلفہ، اور پھر طواف زیارہ کیا اور واپس. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس، آج تو ہو گیا ہے. لیکن حدیث آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ پر جفا کی. ظلم. تقریباً یہ آپ کے شہر جانا، آپ کے حجرہ مبارک کی زیارت کرنا، مدینہ جانا واجب کے قریب آتا ہے. اگر کوئی کہ وہاں بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، یوں ہے، تو ایسا کوئی داغ پلے میں نہیں لینا. اللہ پاک ٹائم دے، لے کے جائے، اور انشاءاللہ تو ضرور وہاں حاضری دینی ہے. اس نیت سے دینی ہے کہ ہم صرف حاضر ہونے آئے ہیں، صرف حاضر ہونے آئے ہیں. اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہے. اور اس کے یعنی بہت سے پروٹوکول ہیں. دنیا میں آپ نے کسی بادشاہ وقت سے ملنا ہو تو آپ کتنے، ہم نے اپنے استاد سے ملنے جانا ہو ہم اتنے اہتمام سے جائیں گے بھئی ہمارا حلیہ ٹھیک لگ رہا ہے، یا مطلب بہت بندے کے اندر ایک لرزہ سا طاری ہوتا ہے کہ ہم اپنے استاد کو ملنے جا رہے ہیں. تو کجا یہ کہ وجہ تخلیق کائنات کے در پہ حاضری ہو اور بندہ کیسے جائے، روتے سر جھکائے آنکھیں نیچے درود شریف، یعنی بہت 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 عاجزی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور جمال میں غرق ہو بندہ. اور جس دروازے شہر میں داخل ہو دایاں پیر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا پڑھتا جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، درود شریف، اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی بہت بہت دعائیں مانگتا اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اور علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ با وضو، مسواک، غسل، سفید کپڑے، سرما، خوشبو، یعنی بہت ہی احترام اور پورے پروٹوکول کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ وہاں گئے ہیں تو جا کے ہوٹل میں سو گئے ہیں اور ریسٹ کر کے فریش ہو کے جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ فوری طور پہ چینج کریں، فوراً تیار ہو کے بھاگیں. کہ اتنی جدائیاں ہم نے دیکھی، اب ہم مزید جدا نہیں رہ سکتے. اور
یعنی بہت ہی عاجزی، اتنی عاجزی کہ اجازت مانگیں کہ اللہ کریم ہمیں ہمت دیں کہ ہمارے قدم لڑکھڑائے نہ، کہ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو جائیں، بسم اللہ پڑھ کے سیدھا پاؤں رکھ کے ادب کے ساتھ مسجد میں انٹر ہوں، کان زبان ہاتھ پاؤں سب متوجہ ہوں، اور یہ نہیں کہ مسجد نبوی کے نقش و نگار اور بس آپ دیکھ رہے ہیں میناروں کو دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مینار ہیں، یہ مارکیٹ بھی اب اس میں داخل کر لی ہے، پہلے تو جب آئے تھے ایسا نہیں تھا، نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، حیات ہیں قبر اقدس میں، بلکہ امام احمد کستلانی موعظ دنیا میں یہاں تک لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات میں کچھ فرق نہیں ہے، وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے سب کچھ روشن ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر کتنی عاجزی چاہیے، اور کھڑے ہو کے بڑی عاجزی سے سلام اور حد ادب اور تحیت المسجد اور سجدہ شکر کہ اللہ تو مجھے یہاں تک لے آیا، تیرے حبیب کے در پہ ہم پہنچے ہیں، نگاہیں نیچی، کانپتے ہاتھ، گناہوں کے خوف سے پسینہ پسینہ، اور امید بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ نظر کرم کریں گے، ویڈیوز بن رہی ہیں، فوٹو کھینچی جا رہی ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں کہ گنبد خضرا بیچ میں آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حاضر کہاں ہے، کوئی پکنک سپاٹ ہے کیا ہے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کھڑے ہوں جیسا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑے ہوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھ بھی ایسے باندھنے جیسے نماز میں باندھتے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، قدموں کی آپ کی آنکھیں ہوں، آنکھ اوپر اٹھانا بھی حد ادب ہے، یہ وہ شہر ہے، اور یہ کہ وہاں جا کے جالی کو چھونا، بوسے دینا، نہیں نہیں، ادب حد ادب یہ ہے کہ چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں، لڑ رہے ہیں، دوپٹے ایک دوسرے کے کھینچ رہے ہیں اور جالی کے اوپر گر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں اس کو پاکستان ہسٹری میں نے صدر ایوب خان کو نا پڑھا، ان کا چیپٹر پڑھ رہی تھی، تو وہ ایک دفعہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو وہ مسجد نبوی ان کے لیے اجرا مبارک کھولا گیا، تو وہ انہوں نے، ظاہر ہے صدر پاکستان ہے اور اسپیشل اعزاز ہے کہ اب اندر داخل ہو جائے، تو وہ دروازے کے پاس کے اور واپس پلٹ آئے، انہوں نے کہا میری یہ اوقات نہیں ہے میں اندر قدم رکھوں، تو اخباروں نے بڑی شائع رخیاں لگائیں کہ دیکھو اس کے نصیب میں نہیں ہوا، کتنا بد نصیب ہے، توبہ کریں۔ ان کا حد ادب اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حجرہ مبارک کے اندر داخل ہو جاؤں، میری اوقات نہیں ہے۔ اسی طرح قدرت اللہ شاہ بھی حجرہ مبارک کھلا اور کہا گیا کہ بھئی آپ پریزیڈنٹ، وقت کے پریزیڈنٹ کے لیے کھولا گیا، آپ بھی ساتھ جائیں، آپ سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کو پورا راشا اور شیورنگ شروع ہو گئی تھی، بخار شدید، وہ اٹھ نہیں پا رہے، تو نے کہا میں نہیں جا سکتا، میں اس گھر میں اعزاز کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، پروٹوکول کے ساتھ، وہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے قدم کانپتے ہیں، اور وہ شہر، وہ برکتوں والا شہر جہاں آپ حیات ہیں، تو لہٰذا اگر وہاں جائیں بھی تو اس طرح کہ بس لگے کہ ہمیں جان نہیں ہے، بس پتہ نہیں ہم کیسے وہاں اونچی اونچی باتیں کرنا، چلانا، نعتیں پڑھنا، اونچی اونچی کہ جی میں تو نعت سنا کے آئی ہوں، نہیں نہیں نہیں، وہاں تو زبان بالکل بند، دل میں صلاۃ والسلام، اور بار بار یہ کہ اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی شفاعت طلب کرتی ہوں، شفاعت عطا فرمائیں، اور پھر دونوں جو آپ کے ساتھ محو استراحت ہیں، دونوں ہستیاں، ان کو علیحدہ علیحدہ سلام پیش کریں، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام، پھر السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی غاری، یا صاحب فی الغیر غاری، یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے نا، صاحب غار قرآن نے ان کو کہا ہے، تو پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو علیحدہ سے سلام کریں، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا متم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہت 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 ادب، اور اس شہر میں اگر ہمیں موت نصیب ہو جائے، اور ہمیں کیا چاہیے،
اور جب ممبر کے پاس پہنچے ریاض الجنہ میں دعا مانگیں اور نفل پڑھیں اگر اللہ پاک موقع دے، لیکن کسی کو دھکے دے کے اور اس طرح سے نہیں ہے. اور ایک سانس بھی وہاں بیکار نہیں جانی چاہیے. صرف مسجد، تلاوت، درود شریف، ہر وقت اعتکاف کی نیت، اور یعنی اور قرآن جتنا پڑھ سکیں. نویت و سنت الاعتکاف جب بھی داخل ہوں. اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہاں بہت گرمی ہے، کبھی نہ کہ یہاں کے ایون بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا، یہ بھی نہ کہیں کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے یا یہاں کے کریلے کڑوے ہوتے ہیں نا، بعض کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بات ہمیں عادت ہوئی ہے باتیں بلا وجہ بنانے کی، یہ بھی نہیں کہنا ہوتا. نہ یہ کہ یہاں یہ چیز ہمیں نہیں ملی، ڈائٹ کوک نہیں تھی آج کھانے پہ. یا یہاں سے جو کینیڈا سے جاتے ہیں تو پھر ہمارے نخرے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کس ہستی کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں کہ جنہیں تو تازہ روٹی کی شکل کئی دنوں تک نہیں ملی، جنہوں نے تو پیاز کے ساتھ سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھائے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں پہ جا کہتے ہیں ڈائٹ کوک نہیں، اور گروپ والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی یعنی روزہ انور پہ نظر پڑے تو اسے عبادت سمجھے. جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، تو گنبد خضرا کو دیکھنا ثواب نہیں ہے؟ اس کو دیکھ کے درود شریف بہت 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 درود شریف پڑھیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ. سیلفیاں وہاں بنانے کی اور فوٹو کھینچنے کی اور موویاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوشش کریں کہ کوئی نماز بھی مسجد نبوی کے باہر آپ کی نہ ہو کہ شاپنگ گئے یا نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور اس طرح ہو رہا ہے. نہیں، پوری حفاظت کرنی ہے. اور جنت البقیع میں جو مرد حضرات ہیں وہ ضرور جائیں کہ تقریباً 10,000 صحابہ اور اہل بیت وہاں پہ مدفن ہیں، ان کی زیارت ضرور کرنی ہے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے، اور موسٹ پروبلی وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی خواب ہے جو سنایا گیا ایک ممبر سے. اور وہ یہ تھا کہ میں، کیونکہ شارٹ ٹرپ تھا تو ظاہر یہ اللہ والے اتنی بزرگ ہستی ہیں، امتوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ان کو یہ چنا ہوا ہے، تو ان کو تھوڑا تھوڑا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرہ بھی کیا اور میں مسجد نبوی میں حاضر بھی ہوا، اور پھر میں آگے اپنے سفر پہ نکل گیا. تو کسی اور بزرگ کو جہاں یہ پہنچے وہاں خواب آیا کہ ان سے کہنا کہ آپ میرے پاس تو آئے نہیں ہیں. کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو اجرا مبارک میں بھی گیا ہوں. پھر اللہ پاک سے دعا مانگتا رہا، نفل مانگتا رہا کہ یہ بات مجھ پہ کھولیں. تو بات یہ کھلی کہ میرے سارا خاندان تو جنت البقیع میں ہے، آپ جنت البقیع میں تو گئے نہیں ہوں. وہاں میری ازواج، میری بیٹیاں، آپ کو پتا نا صرف 2 آپ کی زوجہ محترمہ جنت البقیع میں دفن نہیں ہیں. ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ وہ ان کا وصال کہاں پہ ہو گیا تھا؟ مکہ میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری حضرت بی بی یعنی دوسری جو آپ کی زوجہ ہیں، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ہے ابھی، حضرت بی بی میمونہ، جن کا نکاح صرف میں مقام صرف پہ ہوا تھا، اور ان کا جو وفات ہے وہ بھی مقام صرف پہ ہی ہے، مکہ سے باہر نکل کے. تو وہاں پہ ان کا مزار ہے مکہ کے قریب ہی. تو یہ 2 ازواج، حضرت بی بی میمونہ، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ باقی 11 میں سے 9 ازواج جو ہیں وہ جنت البقیع میں ہیں. اس کے علاوہ سارے عشرہ مبشرہ آلموسٹ وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت امام حسن وہاں پہ ہیں، مینس کہ آپ نام لیتے جائیں آپ کے بچے وہاں پہ مدفن ہیں. تو حضرت عباس وہاں پہ، حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی، سب. تو لہٰذا وہاں جانا مردوں کے لیے بہت ضروری ہے. خواتین کے لیے تو میں نہیں کہوں گی، باہر سے ہی آپ سلام کر لیں. اور قبا میں ضرور جائیں. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ہم مرنے کی دعا مانگتے ہیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اس شہر کی اہمیت کتنی ہے. پھر جب ہمیں اہمیت پتہ ہوگی نا، وہ کسی بندے کا سٹیٹس ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی پپس، اس کا ڈیزگنیشن ہمیں امپریس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اب ہمیں ایک بندہ کھڑا ہے ہمارے ساتھ گروسری کی لائن میں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، ہم کوئی دھیان نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ ٹروڈو پیچھے کھڑا ہے نا ٹرالی لے کے، تو ہم مڑ کے دیکھیں گے، کیونکہ اس کی ڈیزگنیشن نے ہمیں امپریس کیا ہے، بندے نے نہیں کیا. بندے نے کرنا ہوتا تو وہ جب ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم کہاں دیکھتے ہیں ہماری رو میں کون کھڑا ہے. تو لہٰذا جب اس ہستیوں کا پتہ ہوگا کہ وہ شہر ہے کیا. اور قبا شریف کی بھی زیارت ضرور کرنی چاہیے جب جائیں. 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے، کیونکہ ترمذی شریف میں ہے کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرہ کی مانند ہے، جیسے کسی نے عمرہ کیا ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری پہ، اور احد کی زیارت کریں، شہدائے احد پہ جا کے ان کو درود و سلام کا ہدیہ دیں۔ شہدائے احد کی زیارت حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں قبور شہدائے احد پر آتے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کوہ احد کی بھی زیارت کریں، کیونکہ صحیح حدیث میں کیا ہے، کوہ احد ہمارا ہمیں محبوب ہے، یعنی احد کا پہاڑ یہ مدینہ میں ہے، ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اسے محبوب رکھتے ہیں، یعنی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم حاضر ہو تو اس کے درخت میں سے کچھ کھاؤ اگرچہ ببول ہی ہو، یعنی احد میں جائیں تو ان کے جو گھاس یا درخت ہے اس میں سے کچھ کھائیں، یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ اور حضرت سعید الشہداء حضرت حمزہ کا مزار ہے وہاں پہ، حضرت عبداللہ بن جوش، حضرت مصعب بن عمیر، وہ بھی میدان احد میں دفن ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں ان وہاں پہ ہم جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ اس کے علاوہ بھی مدینہ میں وہ کنواں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن ڈالا تھا۔ اگر کوئی آپ کو گائیڈ کرے، یوزلی جو ہمارے ٹیکسی والے وہاں پہ بھائی ہیں وہ ان ساری جگہوں کو جانتے ہیں، تو لباب دہن والے کنویں کا پانی ضرور پئیں اور اس کی زیارت کریں، اور مسجد نبوی میں ہر وقت حاضر رہیں، اور جیسے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں جیسے فقیر، ایسے کہ آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں، آپ ہی رب سے منوا دیں، آپ کے در پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ شہر ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں دعا مانگا کریں، اس میں دفن ہونے کی دعا مانگا کریں۔ اور وہ دعا کیا ہے جس سے یہ بات چلی اور اتنی لمبی ہو گئی کہ آج کی پوری بات اسی پہ ہی چلی گئی، اور وہ دعا کیا ہے آپ سب اس پہ آمین کہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقرر فرما۔ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ شہر صرف عام شہر نہیں ہے، اس شہر کے گیت ہر ایک نے گائے ہیں، اور اللہ کریم ہم سب کو انشاءاللہ پینڈیمک کا سلسلہ اللہ کریم اپنی رحمت اور عافیت سے اٹھائیں، اور ہم سب کو انشاءاللہ حاضری نصیب کرے، اور ہم ایسے ہی حاضر ہوں اور وہاں جا کے ہم ان پہ سلام بھی پڑھیں اور ان سے دعا بھی مانگیں۔ اور سلام کیسے، جیسے جنت البقیع کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ تم پر سلام ہو اے قوم مومنین کے گھر والو، یہ اہل بیت ہے نا، تم ہمارے پیشوا ہو، ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم کو اور انہیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بھی اس قبرستان میں دفن ہونا نصیب فرما، ہمیں بھی اس شہر کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہم کو ہمارے والدین، استادوں، بھائیوں، بہنوں، اولادوں، پوتوں، پوتیوں، نواسیوں، نواسیوں، ساتھیوں، دوستوں، اور ہر اس کو جس کا ہم پر حق ہے اور جس نے ہمیں وصیت کی ہے، دعا کے لیے کہا ہے، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اللہ بخش دے۔ اور پھر سلام بھی بھیجے، سلام بھیجے، جب بھی مسجد میں جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہم سلام بھیجتے ہیں، لقد جاءکم پڑھ کے سورۃ توبہ کی جو آخری آیات ہے نا دو، وہ میرے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ پاک کے دو نام ہیں، رؤوف الرحیم، وہ میرے رب کے نام ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اس سے بڑی نعت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، بندہ نعت لکھے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اللہ نعت کے اپنے حبیب کی، تو کیا زمین و آسمان کا فرق ہے، عرش کا فرق ہے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات پڑھ کے درود شریف پڑھنا ہے، لیکن ساتھ صحاب جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے کہ اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ آپ پر سلام، اے دو ہجرتیں کرنے والے آپ پر سلام، اے تبوک کی نقد و جنت سے تیاری کرنے والو آپ پر سلام۔ یہ سارے ادھر سوئے ہوئے جنت البقیع میں۔ آپ کو پتا ہے نا غزوہ تبوک جب ہوا تو کس طرح سے انہوں نے چندہ دیا ہے۔ یہ جو ابھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ فلاں بیمار ہے اس کے لیے ہیلپ کر دیں، فلاں جو ہے اس کی معاشی مشکلات ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، تو بزرگ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ چندہ کرنا، مانگنا پیسے امت کے لیے، مخلوق کے لیے، یہ نبی کی سنت ہے، اور چندہ دینا صحابہ کی سنت ہے۔ تو جب آپ کسی کی ہیلپ کے لیے مانگا کریں نا، مجھے بھی پہلے بڑی شرم آتی تھی نا
کہ بڑا مشکل ہے کیسے کہیں، لیکن آپ یہ سوچا کریں کہ یہ نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا بھائی تبوک کا میدان ہے، کسی کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، مدد کرو. مدد مانگی ہے آپ نے، اور یہ نبی کی سنت ہے چندہ کرنا. اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ لے کے دوڑے آئے تھے. تو دونوں پارٹیاں بڑی بلند وقت ہوتی ہیں، لیکن یہ کوشش کریں لینے والے کی ذمہ داری یہ زیادہ ہے کہ جہاں پہنچ رہا ہے، جہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کی پائی پائی کا حساب اسے دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والوں نے تو اس پہ اعتبار کیا نا کہ بھائی استاذہ کا فون آیا ہے، ہم یہ دے رہے ہیں. اب استاذہ کہاں پہنچا رہی ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دعا کیا کریں دیتے ہوئے کہ اللہ سنے تیرے صحابہ کی، تیرے حبیب کے صحابہ کی سنت پوری کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں. اللہ کریم جو چندہ لینے والا ہے وہ تیرے نبی کی سنت کو اجاگر کر رہا ہے، چندہ کر رہا ہے. اللہ سونے اس کی مدد فرما کے وہ صحیح جگہ پہ اس کو پہنچا اور لگا سکے. اس کی مدد، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ لوگ جو وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں نا مدینہ میں جنت البقیع میں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے امیر المومنین آپ پر سلام، خلفائے راشدین کے تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی آپ پر سلام، اے 2 ہجرتیں کرنے والے حضرت عثمان غنی آپ پر سلام، اے تبوک کی نقد و جنت سے تیاری کرنے والے حضرت عثمان آپ پر سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلہ دے، آپ سے اور تمام اصحاب سے راضی ہو جائے. پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ کو، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور تیرے فرشتوں کو جو اس روزہ پر نازل اور متقف ہیں، ان سب کو گواہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے. یہ سارے میرے وٹنس ہیں، میں شہادت دے رہی ہوں تو اکیلا، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، تیرے رسول ہیں. اے اللہ میں اپنے گناہوں اور معصیت کا اقرار کرتی ہوں، تو میری مغفرت فرما، مجھ پر وہ احسان کر جو تو نے اپنے اولیاء پر کیا، بے شک تو احسان کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے. ایسے دعا کرنی ہوتی ہیں. اے اللہ، اے رسول اللہ کے پہلو میں آرام کرنے والے، آپ دونوں پر سلام. اللہ کی رحمت برکتیں آپ دونوں حضرات سے میں سوال کرتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میری شفاعت کیجئے. اللہ تعالیٰ ان پر اور آپ دونوں پر درود اور برکتیں نازل فرمائے. یعنی عاجزی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، سب علاقہ والوں، سب مدینے والوں، ہر آن، ہر لہجہ، ہر ذرہ کی گنتی پر 10 لاکھ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری انگن درود و سلام بھیجتے ہیں، ان سب ہستیوں کی طرف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر انگنت درود و سلام بھیجتے ہیں، انگنت درود و سلام بھیجتے ہیں. اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، رسول اللہ کے وزیر آپ پر سلام، اے غار سور کے ساتھی اور رفیق آپ پر سلام، آپ پر رحمتیں برکتیں عقیدت لمحہ لمحہ آپ کا وجود دعا بن جائے. آج ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ اللہ کریم مدینہ منورہ کو کھولے اور ہم سب جیسے یہاں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے لقد جاءکم پڑھ رہی ہوں اور ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ہم کہاں آگے، ہمارے لیے تو کتنا بڑا انعام ہو گیا، یہ پلز کہاں پہ آگے، اور سامنے اجرا مبارک ہے، ہماری حاضری کا وقت ہے. ہم اپنے اندر توبہ و استغفار کے اذکار اور درود شریف اور لقد جاءکم سورۃ توبہ کی آخری آیات، درود ابراہیمی، ندامت، دعائیں پورے گروپس کے لیے، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں اور جھک کے انتظار کر رہے ہیں. اللہ پاک وہ وقت لے آئیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ لے آئیں گے. آج سب آپ دل سے دعا مانگے کہ ہم نے مدینہ پاک کے بارے میں اتنا سنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو وہاں لے جا، جیسے یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو ہماری بچی جو ہیں اینی امتیاز جی بیٹا جی آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرات میرے بچے، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد يتوجه بك إلى ربك أن تقصى حاجاتي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله توابا رحيما. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم، جو ہماری پیاری استاذہ نے مدینہ پاک کا اتنا اچھا ہمیں ادب احترام سکھایا اور اتنا پیارا اتنا پر نور ہمیں جو سبق دیا ہے، اللہ کریم اس کا نور جو لوگ یا اللہ کریم جو ابھی سن رہے ہیں، جہاں جہاں یہ لیکچر سنا جائے گا بعد میں، اللہ کریم اس کا نور ہم سب کو عطا فرمائیے، پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیے۔ ہماری پیاری استاذہ نے اس لیکچر کے دوران جتنی دعائیں ہمیں سکھائیں اور جتنی دعائیں مانگی ہیں، اللہ کریم ہم اس سب پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ منظور اور مقبول فرما لیں، اللہ کریم آپ اسے مقبول اور منظور فرما لیں ان تمام دعاؤں کو اللہ کریم، اور ہم اس تمام کوشش اور کاوش کو اللہ کریم بارگاہ رسالت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے پیارے نبی بھی اسے پسند فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل، یا اللہ کریم اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت، تمام شہداء، یا اللہ کریم سب کو اس کا ثواب پہنچے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ کریم تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ کریم علماء کی زندگیوں میں برکت ڈالیے۔ یا اللہ وہ علماء جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کو، کل مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات، مردوں کو، مردوں اور عورتوں کو جو اس لمحے تک اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم ان کو اجر عظیم سے نوازیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان سے درگزر فرمائیے یا اللہ کریم۔ اور ہم جو ابھی زندہ ہیں، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائیے، ہمارے دل کو بس اپنی طرف ہی رکھیے۔ اللہ کریم ہمیں قلب سلیم، قلب منیب عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں ایسا کام کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا بنا دیجیے کہ وہ ہمارا عمل آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم سے درگزر فرمائیے اس وبا کو، اس وبال کو۔ یا اللہ کریم جو کرونا وائرس کی شکل میں ہے، لا علاج بیماریوں کی شکل میں ہے، بے اولادیوں کی شکل میں ہے، لڑائی جھگڑوں کی، ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی کی شکل میں ہے، یا اللہ کریم بے راہ روح اولاد جو اپنی راہ سے، صراط مستقیم سے بھٹک گئی ہے، یا اللہ ماں باپ پریشان ہیں، جادو جنات اور اسی طرح کی بری بری چیزوں کے جو اثرات ہیں، اللہ کریم اس سب کی جو عذاب ہم پر مسلط ہے، اللہ کریم
معاف فرما دیجیے ہمیں اور اسے دور فرما دیجیے. ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اللہ کریم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. یا اللہ کریم ہمیں وہ راستے پہ نہ چلائیے یا اللہ جو گمراہوں کا راستہ ہے. یا اللہ کریم ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. یا اللہ کریم ہم سے ہر عمل کو قبول فرمائیے، ہر نیک عمل کو قبول فرمائیے اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے. یا اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، رحم فرمائیے، مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے. یا اللہ کریم ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بہترین مددگار ہیں، آپ قدیم الاحسان ہیں. یا اللہ کریم آپ قدیم الاحسان ہیں، آپ کب سے احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر. یا اللہ کریم ہم پر رحم فرمائیے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم بے بس ہیں، ذلیل ہیں، مجبور ہیں. اللہ کریم لا علم ہے، بالکل نادان ہے. یا اللہ کریم ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیے. اللہ کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ کریم ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور ہماری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر فرمائیے، حجاز مقدس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کریم حجاز مقدس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کریم ہم سب کو وہاں پر جانا اور بار بار حاضری کی ہمیں یا اللہ کریم توفیق عطا فرمائیے، وہاں کے دروازے کھول دیجیے اللہ کریم. اور ہم سب جو وہاں جانے کے لیے اللہ کریم سب تڑپتے ہیں، سب وہاں جانا چاہتے ہیں، اللہ کریم سب کے لیے وہ راستے کھول دے. ہماری استاذت نے جتنی دعائیں مانگی اللہ کریم ہم اس سب پر آمین کہتے ہیں. یا اللہ کریم ہم ان سب پر آمین کہتے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم جو تمام لوگ بیمار ہیں یا اللہ کریم انہیں جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیے. یا اللہ ایسی شفا عطا فرمائیے جو ذرا بھر بیماری کو نہ چھوڑے. پہلے سے بہتر گوشت، پہلے سے بہتر گوشت پوست اللہ کریم، پہلے سے بہتر ہر چیز عطا فرمائیے. یا اللہ کریم جو رزق کی کمی تنگی کا شکار ہیں یا اللہ انہیں وافر مقدار میں حلال طاہر طیب رزق بے سوال بے حساب عطا فرمائیے. جو رشتوں کی پریشانی کا شکار ہیں انہیں بہترین تقوی والے زوج عطا فرمائیے. یا اللہ سب کے گھروں پر اپنی خصوصی کرم، خصوصی فضل عطا فرمائیے. دلوں پر سکینت اور برکت کا نزول فرمائیے. اللہ کریم ہماری استاذہ کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی اور عزتیں عطا فرمائیے. استاذہ کو اور ان کے اہل خانہ کو یا اللہ کریم ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کی بزرگی میں، ان کی بردباری میں، ان کے تقوی میں اور اضافہ عطا فرمائیے. ان کے قلم کی، ان کے قدموں کی، ان کے قلب کی حفاظت فرمائیے. اللہ کریم تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائیے. یا اللہ کریم اس کا پیغام اور اس کا نور گھر گھر پہنچے. اللہ کریم تمام جو ساتھی اس محفل میں حصہ لیتے ہیں اللہ کریم ان سب بہنوں پر اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم نازل فرمائیے. ہم سب کے لیے عافیتوں کے راستے کھول دیجیے. اللہ کریم ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک تقدیر العزیز العلیم. الہی سمدی من عندک مددی اجل فرجی بحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی العربی. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ، الشفاعت یا رسول اللہ، المستعان یا رسول اللہ، المستخاص یا رسول اللہ، الی حضرت اللہ تعالی عز و جل.
ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ.